السلام علیکم۔ زندگی بدلے میں آج میں آپ سے برزخ کی زندگی کے بارے میں اہم ترین معلومات شیئر کروں گی۔ برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے کافی طویل ہوتی ہے اور تمام جن و انس کو مرنے کے بعد اور قیامت کے دن سے پہلے عالم برزخ میں رہ کر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ المومنون میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس سے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک کہ جس دن میں یہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں، اس دنیا میں ہمارا ٹھکانہ ایک مسافر کی طرح ہے۔ جس طرح ایک مسافر کسی جگہ پر کچھ وقت گزارنے کے بعد اپنی اصل منزل کی طرف چل پڑتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ایک دن اپنے اصل گھر یعنی اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی روح اپنے مادی جسم کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ لفظ برزخ کا مطلب ہے پردہ، یعنی دنیا اور آخرت سے ہٹ کر یا ان سے چھپی ہوئی ایک الگ ہی دنیا۔ عالم برزخ کے اندر بھی آگے دو مقام ہیں۔ ایک کا نام ہے علیین، جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام ہے سجین، جس میں بدکار یا کافروں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام ارواح قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی اور قیامت کے دن اپنے حساب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت الفردوس یا پھر جہنم میں داخل ہوں گے۔ عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے؟ یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں؟ لوگ یہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں؟ اور یہ کہ دنیا کے اور معاملات رشتہ داروں کو یہاں پر یاد کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ان سب سوالات کے جوابات اسلامی روایات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں جب انسان کے جسم سے جان نکال لی جاتی ہے تو قبر میں جانے کے بعد ایک بار پھر اس کے جسم میں روح منتقل کی جاتی ہے، اور منکر نکیر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں اور اس کے اعمال کے مطابق اس کے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، اس کی روح علیین میں چھوڑ دیتے ہیں جو کہ نیک روحوں کا ٹھکانہ ہے، اور دوسری طرف بری روحوں کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے جو کافروں اور گنہگار لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر ان روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود لوگوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، جبکہ سجین میں رہنے والی روحیں قید و بند اور عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں۔ علیین والی روحیں خوش اور آزاد ہوتی ہیں اور ان حالات کو یاد کرتی ہیں جو انہوں نے دنیا میں ساتھ گزارے، اور مرنے والے بعد میں فوت ہونے والے لوگوں سے اپنے پیاروں کی خبر لیتے ہیں کہ میرے فلاں رشتہ دار کیسے ہیں اور کس حال میں ہیں، تو وہ ان کو اس کے رشتہ داروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر ان کے رشتہ دار فوت ہو چکے ہوں تو آنے والے ان کو بتاتے ہیں کہ وہ تو کب کے فوت ہو چکے ہیں، مگر وہ یہاں پر نہیں ہیں، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو سجین میں بھیج دیا ہوگا۔ علیین میں نیک روحیں اپنے پیاروں کا انتظار اس طرح کرتی ہیں جیسے دنیا میں کوئی اپنے پیاروں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علیین میں نیک روحوں کے علاوہ انبیاء، شہداء اور صدیقین ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے وقت آپ نے سورۃ النساء کی آیت کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے، یعنی انبیاء کرام، شہداء، صدیقین اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بڑی ہی خوب ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی اور وہ لوگ ایک دوسرے کے منتظر ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، آپ کی خواہش تھی کہ آپ اپنے پیاروں سے ملاقات کر سکیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملنے کے لیے کتنے بے چین ہوں گے، اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام عالم برزخ میں آپ سے ملاقات کے کتنے منتظر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی فاطمہ، وہ تم ہوگی،
اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے 4 یا 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی وصال ہو گیا، اور پھر انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علیین میں نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے حال دریافت کرتی ہیں، بلکہ اپنے عزیز رشتہ داروں کی منتظر بھی رہتی ہیں۔ دنیا میں موجود آپ کا کوئی نیک عمل، کوئی صدقہ جاریہ یا کوئی دوسرا نیک کام عالم برزخ میں موجود نیک روحوں کو بتا دیا جاتا ہے، مگر اس کی صورت کیا ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ عالم برزخ میں رہنے والی روحیں قیامت کے دن تک وہیں پر انتظار کرتی رہیں گی، اور قیامت کے دن ان کی روحوں کو دوبارہ ان کے جسم میں منتقل کیا جائے گا، اور پھر ان کے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل ٹھکانہ جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جہاں پر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اپنے درجات کے حساب سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے فضل سے خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اور سجین سے ہمیں اپنی امان میں رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ یہ اسلامی انفارمیشن ضرور آپ کے اندر مثبت تبدیلی لائے گی۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، زندگی بدلے۔ ویڈیوز کو لائک کرنا ضرور یاد رکھیں، اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔